کل ہوگی یا پرسوں مفتی منیب الرحمان کی زیر صدارت کراچی میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس جاری، وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایک نمائندہ بھی شامل، زونل کمیٹیز بھی اپنے اپنے علاقوں سے چاند کی شہادت دیں گی۔ رات کو 10:39 پر شوال کا چاند پیدا ہو گیا ہے، ارتکاز ہو چکا ہے۔ رمضان اور شوال کے رویت ہلال کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ ہمیشہ ہی تنازع کا باعث رہے ہیں۔ فواد چودھری کی ایک بار پھر رویت ہلال کمیٹی پر تنقید، پہلے کل عید کا اعلان کیا، پھر بولے ریاست نے رویت ہلال کمیٹی کو اختیار دیا ہے، اس لیے انہی کا فیصلہ قبول کریں گے۔ فواد چودھری چاند کھیل رہے ہیں، جان لیں فیصلہ تو علماء کرام کا ہی مانا جائے گا، نور الحق قادری کا صاف جواب۔ سعودی عرب میں کل عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جائے گی۔ انڈونیشیا، ملائیشیا، متحدہ عرب امارات اور ترکی میں بھی کل عید ہوگی۔ امریکہ کی کچھ ریاستوں میں بھی نماز عید کی تیاریاں۔ کراچی طیارہ حادثے میں اموات 97 ہو گئیں، 2 افراد معجزانہ طور پر بچ گئے۔ جناح اسپتال میں 66 لاشیں لائی گئیں، 20 کی شناخت ہو گئی، باقیوں کی تصدیق ڈی این اے ہوگا۔ اسپتالوں میں رقت آمیز مناظر، مسافروں کے عزیز و اقارب دھاڑے مار مار کر روتے رہے۔ طیارہ حادثے میں جاں بحق میجر شہریار، ان کی اہلیہ اور 2 بچوں کی نماز جنازہ ادا، کور کمانڈر کراچی سمیت دیگر شخصیات کی شرکت۔ گلبہار میں میاں بیوی کو سپرد خاک کر دیا گیا، مرنے والے 2 بچوں کی شناخت نہ ہو سکی۔ طیارہ گرنے سے متاثر 25 رہائشی عمارتیں کلیئر قرار، مکین محفوظ مقامات پر منتقل۔ وزیر ہوابازی غلام سرور کا گورنر سندھ کے ہمراہ جائے حادثہ کا دورہ، امدادی کاموں کا جائزہ۔ غلام سرور خان کا متاثرہ خاندانوں سے دکھ کا اظہار، گھروں کی مرمت کے اخراجات اٹھانے کا اعلان۔ طیارہ حادثے کی شفاف تحقیقات ہوں گی، کوشش ہے 3 ماہ کے اندر رپورٹ سامنے لائیں۔ غلام سرور خان نے کہا طیارہ حادثے کے متاثرین کے لیے امدادی رقم 5 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ کر دی ہے۔ ارشد ملک بولے شہداء کے ورثاء کے ساتھ رابطے میں ہیں، 21 لاشیں لواحقین کے حوالے کر دیں، باقی ڈی این اے کے بعد دیں گے۔ کپتان نے طیارہ 2 بار لینڈ کرانے کی کوشش کی، پہلی بار رن وے پر اترتے وقت طیارے کے لینڈنگ گیئرز بند تھے، انجن رن وے سے ٹکرایا، چنگاریاں بھی نکلیں، جہاز کو 2 بار گراؤنڈ کا چکر کرایا گیا، دوبارہ ٹیک آف کے بعد لینڈنگ کی کوشش میں طیارہ آبادی پر گر گیا۔ حادثے کی ابتدائی رپورٹ یہ تھا کہ جب وہاں سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اترنے کی کہ ہم کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنے لگے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے 10 سے 15 منٹ اس کو جہاز کو اڑاتے رہے اور انہوں نے کوئی خالی جگہ دیکھ کے ملیر کینٹ کا ایریا تھا، وہاں پر انہوں نے لینڈ کروانے کی کوشش کی ہے پائلٹ نے، اور لینڈ انہوں نے پھر اناؤنسمنٹ کیا کہ جی ہم لینڈ کروانے لگے ہیں، لیکن کسی وجہ سے لینڈ نہیں ہو پایا تو وہ کریش ہو گیا۔ طیاروں کو لینڈنگ کے لیے کہا گیا، لیکن جہاز کچھ دیر ہوا میں چکر لگاتا رہا، پتہ نہیں کیا وجہ بنی کہ جہاز کو زمین پر اتارا نہ جا سکا۔ جہاز میں کچھ روشنی نظر آئی تو چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی، معجزانہ طور پر بچنے والے عینی شاہد محمد زبیر نے احوال بتایا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر طیارہ حادثے کی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی، 3 رکنی کمیٹی کی سربراہی ایئر کوموڈور عثمان غنی کریں گے۔ ٹیم ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کرے گی اور جامع رپورٹ کو 1 ماہ بھی لگ سکتا ہے۔ مسافروں کی معلومات کے لیے کراچی میں ایمرجنسی سینٹر مکمل طور پر فعال۔ شہباز شریف کا طیارے حادثے کی اعلیٰ سطح تحقیقات کا مطالبہ، لکھا اپنے پیاروں کو چھوڑنے والے غمزدہ خاندانوں سے دلی ہمدردی ہے، اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر دے۔ کورونا کا پھیلاؤ جاری، مزید 34 افراد جاں بحق، اموات 1101 ہو گئیں، ملک بھر میں 52,000 سے زیادہ بیمار، سندھ میں 20,883، پنجاب میں 18,730، کے پی میں 7,391، بلوچستان میں 3,198 مریض، اسلام آباد میں 1,756،
गिलगित बल्तिस्तान में 607, आजाद कश्मीर में 171 केसेस रिपोर्ट। कोरोना से दुनिया भर में 3,40,000 से ज्यादा अमवात, मुतासरीन की तादाद 53 लाख से बढ़ गई। अमेरिका में वायरस से मरने वालों की तादाद 98,000 के करीब पहुंच गई। बरतानिया, इटली, रूस और तुर्की में भी अमवात का सिलसिला जारी। ईद की शॉपिंग कमीशन, बनने समरने की फुल तैयारियां, मैचिंग जूतों और चूड़ियों की खरीदारी, हिना की खुशबू भी महकने लगी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के बाजारों में रश बढ़ गया। रेडीमेड मलबूसात की डिमांड बढ़ गई। कोरोना के दौर में बेएहतियाती भी उरूज पर, कुछ मार्केट्स में एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जा रहा है। ईद मनाए अपनों के संग, परदेसियों की घरों को वापसी। रेलवे स्टेशन पर रश, बस अड्डों पर मुसाफिरों से इजाफी किराए वसूल किए जाने लगे। वैगन्स में मुसाफिरों को खचाखच भरा जाने लगा। समाजी फासलों की पाबंदी के उसूल पामाल। ईद के साथ महंगाई माफिया की भी यलगार, मुर्गी का गोश्त ट्रिपल सेंचुरी कर गया। लाहौर समेत कई शहरों में 325 रुपए किलो तक फरोख्त। फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। गरीब खरीदार की हिम्मत जवाब दे गई। शहर कायद में साहिल समंदर पर तफरी और नहाने पर 2 माह के लिए पाबंदी आयद। कमिश्नर इफ्तिखार शलवानी ने दफा 144 नाफिज कर दी। कोरोना के बायस आवाम से ईद पर घरों में ही रहने की अपील। पंजाब के तफरीही पार्क्स भी ईद पर बंद रहेंगे। और ईद के 3 दिन मुल्क के वस्ती और मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।